ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام، ایرانی میزائلوں سے تباہی، کئی عمارتیں مکمل تباہ، یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، بیلسٹک میزائل اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے، اسرائیلیوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا گھسی۔ ایران کے 5ویں مرحلے میں تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، ایران نے اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل کا دفاع یا اس کی حمایت کرنے والے ممالک پر بڑا حملہ کیا جائے گا، ایران کا اسرائیل کا دفاع کرنے والے ممالک کو انتباہ، ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل پر حملے اپنے تیزی لائیں گے، اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا ملک اپنے فوجی اڈوں کو ایران کے جوابی حملوں کا ہدف بنتا دیکھے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اسرائیل کو حملے کے بعد بھاگنے نہیں دیں گے، نتائج اسرائیل کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ پاکستان اسرائیل کی ایران پر ناجائز اور غیر قانونی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے پاکستان ایران کے جانی و مالی نقصانات پر دلی افسوس اور تعزیت پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی عسکری حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اسرائیل کو حملے کے بعد بھاگنے نہیں دیں گے، نتائج اسرائیل کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ہمارا بدلہ دردناک ہوگا، اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا، ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ایران میں جشن، شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، عرب میڈیا کے مطابق خطے میں سلامتی اور امن کے حصول کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر کو فون، روسی صدر نے خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم، پاکستان، روس اور چین کے اسرائیلی حملوں کی کھل کر مذمت، ایرانی مندوب نے کہا کہ عالمی ادارے اعتماد کھو رہے ہیں، بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ ایران کا اجلاس بلانے پر پاکستان، چین اور روس سے اظہار تشکر۔ اسرائیل نے کورونا وبا کے بعد پہلی بار مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی کو بند کر دیا، دونوں مساجد کی بندش پر فلسطینی رہنماؤں کی مذمت، عرب اور اسلامی دنیا سے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ختم کرانے کا مطالبہ، اسرائیلی فلسطینی 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں شیڈیول کانفرنس ملتوی ہو گئی، کانفرنس 17 جون سے 20 جولائی تک ہونا تھی، کانفرنس کے وقت اور مقام کو تبدیل کیا جائے گا۔ اسرائیل کے ایران پر خوفناک فضائی حملے، ایرانی آرمی چیف جنرل محمد باقری سمیت 20 عہدیدار شہید کر دیے، کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی اور سربراہ ایئر فورس بھی شہید، سربراہ القدس فورس اسماعیل کانی بھی نشانہ بنے، کمانڈر سینٹرل ہیڈ کوارٹرز اور آیت اللہ خامنائی کی مشیر بھی شہداء میں شامل ہیں۔ اسرائیل کی تہران، اصفہان اور تبریز میں شدید بمباری۔ اسرائیل کے حملوں کے پیچھے خفیہ ایجنسی موساد کا ذہن تھا، موساد نے حملے کی منصوبہ بندی کی، اپنے اہلکار ایران پہنچائے، موساد کے اہلکاروں نے تہران کے قریب خفیہ بیس کیمپ بنایا، اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس گاڑیاں ایران سمگل کی، موساد کے اہلکاروں نے ایرانی دفاعی نظام کو ناکارہ بنا دیا، اسرائیلی طیارے بلا خوف ایران پر بمباری کرتے رہے، اسرائیل نے موساد کی کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی، اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی طویل عرصے سے جاری تھی۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل، ملک کا فضائی نظام ہائی الرٹ، ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی، اردن، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، ایرانی حجاج کی واپسی کی پروازیں بھی منسوخ، عمانی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ سخت گیر ایرانی مر چکے،
आगे इससे भी बदतर होगा। सख्त गिर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान डील कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, कहा आइंदा हमले ज्यादा संगीन होंगे। अमेरिका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। ईरान से ज़ायरीन को बाहिफाजत वापस लाएं, वापसी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। दफ्तर खारजा और सफारतखाना अलर्ट रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वजारत खारजा में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। वजारत खारजा में कायम क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल रहेगा। ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत को आग लग गई। खाम तेल की कीमत में 10% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। पाक स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी छाई रही। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई। पाक भारत मसाइल का हल जामिया मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मसला कश्मीर हल किए बगैर मामलात ठीक नहीं हो सकते। भारत ढिठाई से मसला कश्मीर को अंदरूनी मसला करार दे रहा है। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में थिंक टैंक से खिताब, कहा कि भारत ने दोबारा हमले की हमाकत की तो हमारा जवाब ज्यादा शदीद होगा। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। सिंध का 3,451 अरब से जायद का बजट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश किया। कहते हैं पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए बजट में 12.4% इजाफे का ऐलान। सिंध के बजट में 5 किस्म के टैक्सेस खत्म। कमर्शियल गाड़ियों, जायदाद, मोटिशन और हेयरशिप फीस में भी कमी कर दी गई। वजीर आला सिंध के बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया। और ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। तल अवीव पर ईरानी हमलों की खबर सुनते ही ईरान और फलस्तीन में जश्न का समा बन गया। ईरान के अवाम खुशी से झूम उठे। मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरी दीवानावार सड़कों पर निकल आए। लोगों ने अपनी अफवाज के हक में खूब नारे लगाए। फलस्तीन के लोगों ने भी सड़कों पर निकलकर खूब जश्न मनाया।